الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث اعظم شاہ جیلا غوثوارہ پیرو کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر کا عرس مبارک، ان کے بارے میں کچھ ہم آج سننے کی کوشش کریں گے۔ حالات زندگی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، آپ کی بہت ہی فیض و برکات ہیں۔ اللہ پاک ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صبح صادق پیر کے دن پیدائش ہوئی۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے، تو کس نے غور لگا کر دیکھا، سنا کہ آپ کے لبوں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی، تو وہ سمجھ کے کہ واقعی یہ اللہ کا ولی ہے، مادر ذات اللہ کا ولی ہے۔ تو جب پیدا ہوئے دن پورا گزر گیا، صبح سے لے کر شام تک مغرب تک دودھ نہ پیا۔ اگلے دن بھی ایسا اس کا معمول رہا، تو آپ کی حضرت ام خیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ یہ روزے رکھ رہا ہے، کیونکہ پیدائشی اللہ کے ولی تھے۔ تو یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی، پورے بغداد میں پھیل گئی کہ سیدات کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو مادر ذات ولی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کو چھینک آتی تھی، تو آپ کہتے تھے یرحمک اللہ، حالانکہ ابھی نابالغ ہیں، دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں، لیکن ماں کے پیٹ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، یرحمک اللہ۔ اور آج ہم اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جب چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا یہ کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے یرحمک اللہ کہنا، اور کسی کو چھینک آئے تو۔ اور حضور غوث اعظم یرحمک اللہ اس لیے کہتے تھے کہ آپ کی والدہ مؤنث تھی، مرد نہیں تھے، مؤنث تھی، اس وجہ سے یرحمک اللہ کہا کرتے تھے۔ یہ پہلی کرامت ماں کے ابھی پیٹ میں ہے، پہلی کرامت آپ کی ظاہر ہوئی۔ جب پیدا ہوئے دنیا میں آئے، روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب رمضان گزرنے لگا، ختم ہونے لگا، تو آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے، صبح عید کریں یا روزہ رکھیں، حیران و پریشان تھے۔ تو ایک بزرگ نے کہا کہ اے لوگوں پریشان کیوں ہوتے ہو، سیدات کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے جو مادر ذات ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، پیدا ہوتے ہی اس نے روزے رکھ لیے تھے۔ آج ہم ان کے گھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر وہ بچہ دودھ پی لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، تو ہم کل عید نہیں کریں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو کل ہم عید کریں گے۔ یعنی کہ اس پوائنٹ پہ اگر یہ بات کہی جائے کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے ہم چاند کو دیکھ کر عید کیا کرتے تھے، آج ہم اس چاند کو دیکھ کر عید کریں گے۔ تھوڑے اور بڑے ہوئے، علم دین سیکھنا شروع کیا، ماں نے بھیجا جاؤ علم دین سیکھو۔ قاری کے پاس گئے، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ، تو آپ نے بسم اللہ سے لے کر 18 پارے سنا دیے۔ استاد صاحب کہنے لگے کہ اور پڑھو، کہنے لگے کہ میری والدہ کو 18 پارے یاد تھی۔ جب میری والدہ کام کرتی تھی، میں پیٹ میں تھا، تو میری ماں 18 پارے پڑھتی رہتی تھی، تو میں یہ سن کے یاد کر لیا۔ جب اور تھوڑا بڑے ہوئے، حضور غوث اعظم نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان مجھے اجازت دیجیے، میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں، بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نیک صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ علم دین حاصل کرو، علم دین سیکھو۔ ماں سے اجازت لے لی۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا چند باتیں یاد رکھنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ ماں بھی اللہ کی ولیاں تھی، کہا کہ بیٹا قیامت سے پہلے میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں، جا علم دین حاصل کر۔ چھوٹی سی عمر ہے، علم دین کے لیے چلے گئے، ایک قافلے سے جا ملے، چلتے چلتے ہاتھوں نے لوٹ لیا، پورے جو قافلے کے افراد تھے سب سے لوٹ لیا۔ ایک شخص آیا حضور غوث اعظم کے پاس، کہا کہ اے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ ہیں۔
بولے کتنے ہیں؟ بولے 40 دینار۔ تلاشی کی، کچھ نہیں ملا۔ دوسرا ڈاکو آیا، کہنے لگا اے بچے تیرے پاس ہے کچھ؟ کہنے لگا ہاں ہے 40 دینار میرے پاس۔ وہ ڈاکو لے کر گیا اپنے سردار کے پاس، کہا کہ یہ تو بچہ بول رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں لیکن میں نے تلاشی کی ملے نہیں۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے میری ماں نے میری قمیض کے اندر 40 دینار سی کر دیے ہیں، یعنی 80 سونے کے سکے میری جیب کے اندر سی کر دیے ہیں۔ جب اس بڑے سردار نے کھول کر دیکھا تو واقعی حقیقتاً ہی 40 دینار تھے اس کے اندر۔ تو سردار کہنے لگا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ آپ یہ بولتے سکتے تھے کہ میرے پاس نہیں ہے، آپ نے سچ سچ کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا میری امی جان نے کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی مت بولنا۔ یہ جو الفاظ تھے حضور غوث اعظم کے، یقیناً ہی اللہ کے ولی کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے۔ جب یہ الفاظ کہے تو اس کے دل میں یہ الفاظ پیوست ہو گئے، کہا کہ بات تو حقیقت کر رہا ہے، میں کب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن چھوٹا سا بچہ ہو کر یہ اپنی ماں کی فرما برداری کر رہا ہے، نافرمانی نہیں کر رہا، اور میں کب سے اپنے خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں جو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، کھانا پینا سب کچھ دے رہا ہے، پھر میں اس کی نافرمانی کیا جا رہا ہوں۔ تو وہ ڈاکو بڑا جو سردار تھا حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، توبہ کی، اور سب لوٹا ہوا مال واپس کر دیا، قافلہ آگے رواں دعا ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ سچ بولتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔